ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف۔ اور اونٹ کی قربانی کو ہم نے تمہارے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے اور اس کی ادب کے ساتھ قربانی کرنے میں تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس اللہ کا نام لو اسے قطار میں کھڑا کر کے۔ تو بدنا اصل میں اونٹ کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بدنا سے مراد گائے اور بیل یعنی بڑے جانور جو ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بات آ رہی ہے کہ اونٹ یا گائے یا بڑے جانوروں میں 7 حصے جو ہو کیے جائیں۔ تو شعائر اللہ اصل میں وہ احکامات و عبادات ہیں کہ جو دین کی علامت جو سمجھے جاتے ہیں، جس میں صفا و مروہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ یہ شعائر اللہ ہیں، اور اس کی ادب کے ساتھ قربانی کرنے میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور اللہ کا نام لو انہیں قطار میں کھڑا کر کے، یعنی صواف صف میں یعنی قطار میں کیسے کھڑا کرنا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہ بات آ رہی ہے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ جو قربان کیے۔ تو اونٹ کو قربان کرنے کا طریقہ یعنی نحر ہے، یعنی اونٹ کے 3 پاؤں یا 3 پاؤں پہ اونٹ کھڑا ہوگا اور چوتھے پاؤں کو باندھ لیا جائے، اور پھر گردن کے نچلے حصے پہ کٹ لگایا جائے، اور خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اونٹ جو ڈڈال ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ تو جب وہ گر جائے اس کے بعد اس کا گوشت یعنی تیار کیا جائے، پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَطِعِمُ الْقَانِعَ، اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلایا جائے اور مانگنے والوں کو بھی کھلایا جائے، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی، من ضحى منکم، جو بھی تم میں قربانی کرے، فلا یصبحن فی الثالثۃ، تو تیسری صبح یعنی وہ اس طرح نہ کرے، یعنی عید کا تیسرا دن وہ اس طرح نہ گزارے کہ اس کے گھر میں گوشت میں سے کوئی شے باقی بھی ہو۔ تو اگلے سال پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نفعلو، کہ کیا ہم اسی طرح کریں جیسے ہم نے پچھلے سال کیا تھا، عام الماضی میں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اب گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو میں نے اس لیے حکم دیا تھا کہ لوگ مشقت میں تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی بھی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھا بھی سکتے ہیں اور اسٹور بھی کر سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، کیونکہ یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان مسائل کو ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو جو سیکھا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ جو اہل و عیال کے لیے، ایک جو ہے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غرباء کے لیے۔ اگر کسی اہل و عیال زیادہ ہوں تو کیا وہ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں؟ تو اگر ان کی نیت جو قربانی کی تھی لیکن کنبہ بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، تو وہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر گھر میں جو شادی کی تقریب ہے، نکاح کی تقریب ہے، تو شادی کے موقع پر بھی جو ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے جو ہے منت مانگنی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، کام ہو گیا قربانی کی، اس کے بعد وہ گوشت خود نہ کھائے، اہل و عیال کو نہ کھلائے، رشتہ داروں کو نہ کھلائے، صرف غرباء کو جو کھلایا جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس قربانی کی خریدنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے تو وہ پھر رقم جو ہے اگر وہ قرضہ لینا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو قرضہ لے کر قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی پر فتویٰ بھی دے دیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کی کھال مدارس میں دے دی جائے، جس کو بھی دے دی جائے اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اگر کوئی قربانی کی کھال جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، قربانی کے جانور کی کھال بیچ دیتا ہے،
تو پھر اس سے حاصل ہونے والی رقم کو صدقہ کر دیا جائے۔ صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو قربانی اصل میں قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا مطلب ہے ابھی اللہ کا قرب حاصل کرنا، چاہے وہ جانور قربان کر کے قرب حاصل کیا جائے یا پھر کسی اور طریقے سے۔ تو قربانی اصل میں قرب سے نکلا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث قدسی میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ ابھی اللہ پاک قیامت والے دن یہ ارشاد فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو وہ کہے گا انت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے جو ہے بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ جو پیاسا تھا، بیمار تھا، تو نے اس سے پانی نہیں پلایا، اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ اس کو کھانے کی ضرورت تھی، وہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اسی سے یہ بات پتہ چلی کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گھور بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ اللہ پاک نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو زمین تھر تھر کانپ رہی تھی، تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا، زمین نے کانپنا چھوڑ دیا۔ فرشتوں نے سوال کیا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز موجود ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، ابھی اس سے بھی زیادہ اہم چیز لوہا ہے جو پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ فرشتوں نے دوبارہ سوال کیا، کیا اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز موجود ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ دوبارہ سوال کیا گیا، کیا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز موجود ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دوبارہ فرشتوں نے سوال کیا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز موجود ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ وہ ہوا ہے جو پانی کے بھاری بھاری بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ سوال کیا گیا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز موجود ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، اس سے بھی زیادہ اہم چیز وہ انسان ہے کہ جس کے لیے سارا کچھ میں نے پیدا کیا، جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو قربانی کا گوشت کھلا دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور آیت کریمہ میں یہی ارشاد ہوا کہ وَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ مانگنے والا ہو یا نہ مانگنے والا ہو، انہیں قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھلایا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی اور قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس درس کو آپ سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔